أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العلي العظيم. یہ سورۃ مبارکہ سورہ فاتحہ مکی ہے. ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، 27 الفاظ کلمات ہیں اور 140 حروف ہیں. یہ سورۃ مکی ہے یا مدنی، اس کے بارے میں علماء کی 3 رائے ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہے، شروع میں ہی نازل ہوئی تھی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی تھی یعنی ہجرت کے بعد. اور تیسرے نمبر پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت وہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی تھی، مکے میں بھی مدینے میں بھی، اور اسی وجہ سے اسی کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں. 7 مثانی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 مثانی دیے گئے. 7 مثانی کا مطلب یہ ہے کہ 7 تکرار والی. 7 معنی 7، مثانی معنی تکرار. 7 تکرار والی چیزیں مجھے دی گئی ہیں. یعنی تکرار کا مقصد یہی ہوا 2 مرتبہ آنے، پہلے بھی نازل ہوئی پھر دوسری مرتبہ بھی نازل ہوئی، اس وجہ تکرار. اسی طرح سے اس صورت کو تکرار والی صورت، معنی بار بار آنے والی صورت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ صورت ہر بندے کے زبان پر بار بار آتی ہے. ابھی تک ہر بندہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے کم از کم 4 مرتبہ تو اس کی تلاوت کی یا سنی. سنت کے اندر آپ نے یہ 2 مرتبہ پڑھی، پہلی رکعت میں بھی دوسری میں بھی. پھر امام نے دونوں رکعتوں کے اندر اس کی تلاوت کی، آپ نے سنی. تو ابھی اٹھے ہیں، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ کہیں گھومے پھرے، کچھ بھی نہیں، لیکن 4 مرتبہ یہ صورت ہمارے سامنے آ گئی. اسی وجہ سے اسی کو بولا جاتا ہے تکرار والی 7 مثانی. اور اس صورت کے نازل ہونے کے بارے میں یہ 3 باتیں علماء نے لکھی ہیں، اور اس کے اندر پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، جسے کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن پاک کا خلاصہ حوامی میں 7 میں ہے. پورے قرآن پاک کی جو شرح ہے، خلاصہ ہے، وہ 7 صورتوں کے اندر ہے، جن صورتوں کا شروعات حامیم سے ہوتی ہے. 7 اس طرح کی صورتیں آخری اشرے کے اندر. تو ان 7 کے ساتھ کا پھر خلاصہ یہ ہے کہ مدد صرف اللہ سے، بس اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی مدد کرنے کے لائق نہیں ہے. مقصد ما فوق الاسباب. ایک تو ظاہری لحاظ سے مدد ہوتی ہے، بھائی پانی تو پلاؤ، کھانا تو کھلاؤ، کپڑے تو دو، یہ بھی ظاہری طور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. لیکن فوق الاسباب، جہاں آپ کے دنیا کے سبب کام نہ کرتے ہوں، وہاں مدد کرنا. ابھی مثال کے طور پر پانی ہے ہی نہیں، زمین کے اندر سے پانی نکل آنا، یہ سببوں سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے ہوا. آپ نے پانی مانگا، آسمان صاف تھا، پورا آسمان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بچھا دیا، پھر بارش آ گئی. یہ ہے فوق الاسباب مدد. اندھا ہے، آپ اسی کے لیے دعا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بینا کر دیا. یہ ہے فوق الاسباب مدد. ابھی میاں بیوی ہیں، اپنے حق ادا کر رہے ہیں، جو مرد و عورت کا پانی ہے وہ آپس میں مل بھی رہا ہے، کام نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، اسی ہی قطرے کو، اسی ہی پانی کے پلید گندے قطروں کو، بدبودار قطروں کو اس صلاحیت والا بنا دیا کہ ابھی حسین خوبصورت بچہ ہو گیا. یہ ہے فوق الاسباب مدد.
یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے یا کے ساتھ یا مدد کے لیے آتا ہے، یا کے ساتھ صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جا سکتا ہے، غیر اللہ کو نہیں۔ یا اللہ مدد، یا اللہ، یا سمیع، یا بصیر، یا رحمان، یا رحیم، اللہ کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، لیکن یا محمد، نعوذ باللہ، یا علی، یا پیران پیر، یا غوث اعظم، اس طرح سے نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ تو وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوں، نہ ہی پھر وہ حاضر ناظر ہیں کہ ہر جگہ پر ان کو ہر جگہ پر حاضر مانا جائے، نہ ہی پھر فوق الاسباب وہ کوئی ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ ہوں بھی نہ اور مدد کریں، جبکہ اللہ رب العالمین حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر کے طاقت رکھنے والا بھی ہے۔ تو اسی حساب سے اللہ رب العالمین ہی حاضر ناظر اور ہر جگہ پر ہیں، مدد صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ، اور یہ خلاصہ آ گیا 7 حامیم صورتوں میں۔ پھر یہی بات کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آ گئی۔ نستعین مانا مدد مانگنا، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ مدد پورے قرآن پاک کا خلاصہ آ گیا سورہ فاتحہ کے اندر۔ لیکن علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ کا نام بعد میں ہے، رحمان بعد میں، رحیم بعد میں، بسم پہلے ہے، ورنہ برکت تو اس میں تھی کہ اللہ کا لفظ پہلے آتا، لیکن یہاں بسم پہلے آیا ہے اور اللہ رحمان رحیم بعد میں آیا ہے۔ تو اسی کے اندر بھی حکمت یہ تھی کہ بسم اللہ میں با مدد کی ہے، اسی کو بولتے ہیں استعانت کے لیے، با استعانت کے لیے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو پہلے درجے میں پڑھتے ہیں نا، اولا میں، ان کو یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ بسم اللہ میں با اس کے لیے آتی ہے، استعانت کے لیے آتی ہے، مدد کے لیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اسی کے نام اس کی مدد سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بسم اللہ کی با کو لفظ اللہ سے پہلے رکھا گیا، اس کے باوجود اللہ ہی کی مدد مطلوب ہے، اس کے اندر کسی اور کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ تو یعنی پورے قرآن پاک کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں آ گیا۔ اب یہ کس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ظاہری لحاظ سے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں بھائی با مدد کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ ہر چیز تیری طرف سے، تو یہی اس کے ایمان اور اسلام کے کامل ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی آیت پر مراقبہ کرتا ہوں، یعنی اپنے اوپر کپڑا ڈال کر کے آنکھیں بند کر کے کسی آیت کو غور کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے، تو ایسے سمندر کی لہریں سامنے نظر آتی ہیں۔ کیا مطلب تھا کہ اسی ہی با کے اندر سے بزرگوں کو پورے قرآن پاک کا خلاصہ واقعی نظر آ جاتا تھا۔ تو قرآن پاک کی شروعات کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ کا پڑھنا بڑا برکت والی چیز ہے، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ کوئی بھی اچھائی والا کام برا نہ ہو، کوئی بھی اچھائی والا کام اگر بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے، برکت اس کی چلی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بسم اللہ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو شیطان اسی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے ٹائم پر جب بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو پھر شیطان گھر کے اندر آ جاتا ہے، دوسروں کو بلاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، رہائش بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ جیسے ڈاکو ہوتے ہیں نا، جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، پہلے جا کر کے دروازے کو ٹک ٹک کریں گے، پانی تو پلاؤ اماں۔ ابھی وہ پانی پلانے والی اندر سے دیکھتے ہیں کون عورت نکلی ہے، مرد نکلا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر کوئی مرد ہے یا نہیں ہے۔
پھر وہ کسی طرح سے اندر گھس جاتا ہے، پھر جا کر اپنے دوسرے ڈاکوؤں کو فون کرتا ہے، آ جاؤ بس یہاں لوٹنے کا ماحول ہے۔ تو یہ ایمان کا لٹیرا شیطان وہ پھر آ جاتا ہے اس گھر کے اندر جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، ذکر نہیں کیا جاتا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے وہ پھر کھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، پیغمبر کریم نے کسی کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک ایک شیطان تھا، اس نے الٹی کر دی، قے کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے جیسے دیکھا تو وہ ہنس پڑے، صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے رسول کیوں ہنسے، کیا ہوا؟ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب اس کھانے والے نے بسم اللہ من اولہ و آخرہ پڑھ لیا تو اس نے الٹی کر کے اور سارا کچھ نکال دیا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، من اولہ و آخرہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی شروع میں ہی آپ کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ لیکن اگر شروع میں بھول گئے، نہیں پڑھی، تو جب یاد آ جائے نا تو یہ پڑھ لیا کریں، شروع سے بھی اللہ کے نام پر اور آخر تک اللہ ہی کے نام پر میں کھا رہا ہوں۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے اندر بڑی برکتیں ہیں، ہر چیز کے اندر بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلے زمانے میں عورتوں کی یہ عادت ہوتی تھی، اگر پانی دینا ہے، لینا ہے، کوئی روٹی پکانی ہے، ہر چیز بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر کوئی کہیں جا کر کے کوئی یعنی کسی سے ٹکرا گئی تو بھی اچانک زبان پر آ جائے بسم اللہ، بچہ گرنے لگا بسم اللہ، ہاتھ سے کوئی چیز گر رہی ہے بسم اللہ۔ اللہ کا نام جتنا آپ کی زبان پر زیادہ ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی کے اندر بسم اللہ میں ہی اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں آ گئیں، ایک اللہ جو ذاتی نام ہے، دوسرا رحمان، تیسری رحیم۔ اللہ کے لفظ کے اندر جلال ہے، اور رحمان اور رحیم میں جمال ہے۔ اللہ کا لفظ سامنے آتا ہے نا تو آدمی جتنے توجہ کے ساتھ محبت سے یہ لے تو کانپ جاتا ہے، اللہ، یعنی اور کچھ بھی نہیں، بس سب کچھ اللہ، میری موت، میری حیات، میرا رزق، میری خوشی، میری غمی، ہر چیز بس اللہ، تو جلال ہے۔ اور پھر رحمان رحیم میں جمال ہے، محبت ہے، پیار ہے، کہ رحمان بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے۔ رحمان اللہ کے لفظ کی معنی ہے اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن النقص والزوال۔ اللہ ایسی ذات کا نام ہے، اللہ ایسی ذات کا نام ہے جو ساری کمال کی صفتیں اس کے اندر موجود ہیں، سارا کمال۔ بھائی ایک گٹھلی سے پورا درخت کا پیدا ہونا یہ کمال ہے، اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، ہاتھوں کی انگلیاں یہ بھی گوشت ہے، یہ بات نہیں کر سکتی، زبان بات کر لیتی ہے، یہ کمال ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ آنکھ کی پتلی پردے ہیں اور پانی ہے اور تو کچھ نہیں ہے، اسی پردوں کے اندر پانی کے اندر دیکھنے کی صلاحیت یہ کمال ہے، اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ پورا انسان ہے، کائنات ہے، آسمانوں کا بغیر کھمبوں کے، بغیر پیلروں کے کھڑا ہونا یہ کمال ہے اللہ کی طرف سے۔ بدبو انسان کے اندر سے نکلتی ہے، وہ اڑ کر کے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، اور پھر میٹھی، تازہ، اچھی، خوبصورت ہوا، آکسیجن آپ کو ملتی ہے، یہ کمال ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کمال کی ہر صفت کا مالک اللہ بس، اور اس کا ہونا واجب ہے، لازم ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سو جائے، اللہ تعالیٰ کہیں چلے جائیں، دنیا سے غافل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واجب الوجود بھی ہے اور کمال کی ساری صفتوں کا مالک بھی ہے، ہر نقص اور زائل ہونے سے پاک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقص نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، کبھی تھک جائیں
نیند لگے، بخار چڑھے اور بیماری ہو جائے نعوذ باللہ، ان چیزوں سے اللہ رب العالمین پاک ہیں، اسی کا نام ہے اللہ۔ اس لیے جب بھی اللہ کا لفظ، اللہ کا نام لینا ہو تو موٹا کر کے اللہ، اللہ نہیں، اللہ۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے لفظ کو ادب کے ساتھ نہ پکارا جائے تو اس لفظ کی برکتیں نہیں ملتی۔ آدمی کتنی مرتبہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے نا، اسی کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ برکت چاہیے تو اللہ، ادب کے ساتھ۔ اور لام پر شد ہے، اللہ۔ اگر بہت سارے لوگ اچھے خاصے بے خیالی میں بے توجہی بولے اللہ اللہ، تو شد تو نہیں آئی۔ جب شد نہیں آئی تو نام بگڑ گیا۔ اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کا لازمی خیال کریں، ایک تو شد دیں، دوسرا موٹا کریں، اللہ۔ تو اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام۔ اس کے بعد پھر الرحمن، بڑا رحم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، اتنا رحم کہ مشرکوں کو بھی روزی دے رہے ہیں، بت پرستوں کو بھی روزی دے رہے ہیں، اتنا بڑا رحم۔ باپ اولاد کے لیے کتنا رحم کرتا ہے، ماں باپ اولاد کے لیے کتنا رحم اور شفقت کرتی ہے، لیکن جب بیٹا نافرمانی کرے، بچہ نافرمانی کرے تو اسی کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو کھانا نہیں دیتے، جاؤ کس منہ سے تو روٹی مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین گستاخوں کو بھی دنیا میں رزق روزی دے رہے ہیں، کھانا پانی بند نہیں کیا۔ یہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو سویا ہوا ہے، تجھے پرواہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے ساتھ ہے، تمہارا سانس بند نہیں ہو رہا۔ پورے جسم کو طاقتیں چاہیے نا، جو خون کی گردش ہے، جو رطوبتیں ہیں گھٹنوں کے لیے، چکنائیاں ہیں پورے جسم کے اندر، شوگر گھوم رہی ہے، بلڈ کا پریشر ہے، یہ سارا تو سویا ہوا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ چل رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب کا دل دھڑک رہا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے مر جائے گا، لیکن وہ دل چل رہا ہے، تو سویا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے ساتھ ہے۔ سانس، سویا ہوا ہے، اوپر سے چادر بھی ڈال دی ہے، اپنے آپ کو ہر طرف سے بند کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہوا کا انتظام وہاں تیرے بستر کے اندر، تیرے کمرے کے اندر، تیرے چھپی جگہ کے اندر بھی اسی تیرے لیے آکسیجن کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ہر ایک پر رحم۔ الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، لیکن مخصوص طبقے پر، ہر ایک پر نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کا رحم صرف مسلمانوں پر ہوگا، مومن پر ہوگا، کافر پر نہیں۔ تو لفظ اللہ پوری کائنات کا مالک، رحمان دنیا کے اندر رحم، اور رحیم قیامت کے دن صرف مسلمانوں پر رحم۔ قیامت کے دن کافر پر رحم نہیں ہوگا۔ نبی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کسی کافر کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابراہیم کو اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے ابا آزر کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہوگی اپنے محسن چچا ابو طالب کے لیے کوئی سفارش کر سکے۔ قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے ساتھ رحم ہوگا، دنیا کے اندر سب کے ساتھ رحم ہوگا۔ پہلے نمبر پر انسان کی پیدائش، وہ اللہ کا کمال۔ انسان دنیا میں رہا، دنیا پہلے آتی ہے تو رحمان پہلے آ گیا۔ اس کے بعد پھر آخرت آتی ہے تو رحیم آخر میں آ گیا۔ تو اگر صرف آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر بھی غور کرے گا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا احسان، انسان کو اپنی حقیقت اور حالت سب چیزوں کا پتہ صرف بسم اللہ میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بسم اللہ ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بسم اللہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔